اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی نے عورتوں کو منع کیا ہے. کہتا ہے جی کہ فقہ حنبلی میں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اگر لڑکا اور لڑکی نے نکاح کر لیا ولی کے بغیر، پھر لڑکے نے 3 طلاقیں بھی ایک ساتھ دے دی، تو کیا پھر لڑکا بغیر حلالے کے اسی لڑکی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ بات کو سمجھو. فقہ حنبلی میں تو اس کا نکاح ہوا ہی نہیں. طلاق کا کیا مطلب؟ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق تو دینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ہاں، حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اس کو بغیر ولی نکاح کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن نکاح ہو جائے گا کہ انہوں نے ایجاب و قبول کیا ہے. اس میں پھر اس نے طلاق دی ہے تو ہر طلاق ہو گئی، اور بغیر حلالے کے وہ شادی نہیں کر سکتا. بیوی اگر دوسروں کے بارے میں کچھ کہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، بہرحال وہ غیبت کرے تو آپ روک سکتے ہیں، چونکہ غیبت کرنا حرام ہے، اور غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے. کہتے جی کہ زیادہ پیارا جو ہے، آدمی کی زیادہ محبت پیار ماں سے ہو یا بیوی سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بیوی تو دوسری مل جائے گی، ماں بھی بکتی ہے بازار میں. اگر ماں نہیں مل سکتی تو پھر پیار اسی سے ہونا چاہیے. اچھا، اللہ نے قرآن میں والدین کے لیے فرمایا ہے نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بیوی کے لیے تو کہا ہے اسے بھلائی کرو. میں اگر بیوی کو کہوں کہ اللہ کے رسول کے بعد مجھے سب سے زیادہ کون پسند ہے، کہہ سکتے ہو میری ماں پسند ہے. اس کو کہو میں اگر ماں کو چھوڑ سکتا ہوں تو تمہیں چھوڑنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میاں بیوی ایک غسل خانے میں اکٹھے بیٹھ کے نہا سکتے ہیں، ایک بستر پہ سو سکتے ہیں، تو غسل خانے میں کیا تکلیف ہے؟